سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، ان سے متعلق ذرا ایک کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ ان کا مقام ہمارے دین میں کیا ہے۔ امہات المومنین ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کا مرتبہ مقام قرآن کریم فرقان حمید میں اور احادیث میں متواتر ذکر ہوا۔ اس سے پہلے ہم نے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یوم پاک میں اس کا ایک مقدمہ بھی ذکر کیا تھا۔ امہات المومنین کے مقام و مرتبے کے حوالے سے سورۃ الاحزاب جو ہے اس میں بڑے واضح طور پر ان چیزوں کو ذکر کیا گیا۔ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعدد ازواج کی اجازت اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 51 میں عطا فرمائی تھی، اور ازواج مطہرات کے مرتبے مقام کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ واہ، یعنی ہر رشتے ہر تعلق سے سب سے زیادہ قریب ہیں، ایمان کا مرکز و محور ہے، محبت و عقیدت کا مرکز و محور ہے اور منتہا ہے، اور ان کی جو ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ قرآن کریم کی نص ہے جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے بیان کی، اور سب کے لیے، سب کے لیے۔ وازواج امہاتہم جو حضور کی امت ہے ان پر یہ لازم ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ قرآن کریم نے اس سے پہلے ذکر کیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ سورۃ الاحزاب میں، کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ واہ واہ واہ، یعنی تم عام عورتیں جب تھی جب حضور کے حوالہ عقد میں نہیں آئی، جب میرے حبیب کے حوالہ عقد میں آ چکی ہے تو اب عام عورت نہیں ہو۔ میرے حبیب کا مزاج کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم اپنے بندوں تک کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، یہ ساری تربیت ازواج مطہرات کی براہ راست اللہ رب العالمین نے کی ہے۔ کیا بات، یعنی ان کا مرتبہ اور مقام دیکھیے کہ ان کی براہ راست اصلاح اور ان کے اقوال اور ان کے اخلاق کی تربیت اللہ رب العالمین جل وعلا خود فرماتا ہے۔ سورۃ الاحزاب اس سے گویا کہ بھری ہوئی ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، جس طرح کہ آج ہم المومنین پر ذکر کریں گے، لیکن آپ نے کیونکہ موضوع وہاں سے ذکر کیا تو میں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی رفیقہ حیات ہیں، تو جس چیز کو نسبت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے اس کی قدر بارگاہ الہی میں بڑھ جاتی ہے، واہ واہ، اور اور اس کا ادب، اس کی تعظیم یہ ناموس رسالت اور عزت مصطفیٰ کے دائرے میں آتی ہے۔ جناب رسول اللہ کی سواری کی توہین حضور کی توہین قرار دی گئی ہے، سرکار کے لباس مبارکہ کی توہین حضور کی توہین بیان کی گئی ہے، تو وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حریم ناز میں رہی ہوں، اور سرکار بیوی تو مرد کی عزت ہوتی ہے، اس کا وقار ہوتی ہے، اس کا مرتبہ ہوتا ہے، اور گویا کہ اس کی غیرت ہوتی ہے، تو اب جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور ان کی ازواج اس رشتے کے اعتبار سے تو پھر اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی محبت اور تعظیم کس قدر لازم ہے۔ اب آپ دیکھیں عرب کے معاشرے میں تہمتیں لگ جایا کرتی تھیں، جب منافقین نے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما پر گویا کہ اپنی دریدہ دہنی کی اور زبان چلائی، اب آپ دیکھیں وہ معاملہ جب سامنے آیا ہے تو سرکار کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشاورت کی۔ یہ نہیں کہ جناب اوروں کے لیے تو تحقیق کی جاتی ہے، جب یہاں پر کوئی بات اگر افواہی طور پر آئی ہے تو یہ سرکار کی سیرت مبارکہ ہے کہ اگر ایک مستحکم اور ایک محکم اور ایک معظم دین جس سے دین اور ایک نظام وابستہ ہے اس کے گھر کے حوالے سے اگر تہمت ہو تو وہ اپنے مریدوں پر اپنے لوگوں پر جبراً اس چیز کو سامنے نہ لائے، بلکہ عدل اور انصاف اور گواہیوں کو سامنے لائے۔ جی بالکل، جناب رسول اللہ نے تو پہلے فرما دیا تھا کہ واللہ ما علمت لأہل الا خیرا، بخاری شریف میں، کہ میں اپنی اہلیہ کے بارے میں نیکی اور پارسائی ہی کا علم رکھتا ہوں۔ علم کا لفظ نے گمان نہیں فرمایا،